یہ منہج سلیم تو ہم نے اپنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، بات اعلیٰ ہے، لیکن ایک شکوہ آپ سے بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا امام تو ماننا ہے، رسول اللہ کو بازار کا امام نہیں ماننا۔ بازار میں رشوت چلنی چاہیے، بازار میں ناپ تول میں کمی ہونی چاہیے، بازار کے اندر سودی لین دین ہونا چاہیے، بازار کے اندر میری منمانی ہو، مسجد کے اندر سبحان اللہ اللہ اکبر ہو، لیکن بازار کی جو معیشت ہے وہ رسول اللہ کے مطابق نہ ہو۔ یہ منہج اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہے، مسجد کے امام ہے، سب مانتے ہیں نا، لیکن ریاست کے امام نہیں ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ ریاست کا امام کون ہے؟ ریاست کا امام چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے، شرابی ہونا چاہیے، زانی ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، اور پاکستان کو فقط اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک اسلام کے نعرے کے اوپر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، اسلامی نظام آئے گا، اسلام کو نافذ کیا جائے گا، ریاست مدینہ بنے گی۔ لیکن آپ کو سیاستدانوں نے کس کام میں الجھا دیا؟ سڑکوں کے اوپر۔ سڑکیں پکی ہونی چاہیے، یونیورسٹیز بننی چاہیے، ہسپتال بننے چاہیے، اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یونیورسٹیاں بنانا، اگر روڈیں بنانا پاکستان بنانے کا مقصد تھا تو پھر بتائیے ہم نے ہندوستان سے علیحدگی کو اختیار کیوں کیا؟ اگر یہ مقصد تھا تو آج ہندوستان ہم سے آگے چلا گیا۔ ہم نے یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پہ لیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر لیا تھا۔ مولوی صاحب، آپ مسجد کے ممبر کے اوپر سیاسی گفتگو نہ کریں۔ یہ کتنا عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں، مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ ممبر رسول کے وارث ہیں، لیکن تخت رسول کے وارث نہیں ہیں، خلافت رسول کے وارث نہیں ہیں۔ تخت رسول کا وارث چور، لٹیرا، شرابی، زانی بھی ہو، آپ کو قبول ہے۔ مسجد کے ممبر کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ایماندار کھڑا ہو، یہ بھی اچھی بات ہے کہ ابھی آپ کم از کم ممبر کو چاہتے ہیں ایماندار ہو، ممبر کا جو مولوی ہے وہ شرابی نہ ہو، وہ زانی نہ ہو۔ لیکن اللہ کی قسم آپ کو یہ مغالطہ ہے۔ یہی عقیدے کے اندر اقامت دین کا جو فلسفہ ہے آج اسی لیے زمین بوز ہو چکا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں دین صرف مسجدوں میں اللہ کے نعرے لگانا ہے، یہ مسجدوں میں سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کے ورد کرنا ہے۔ آپ مسجدوں میں سارا دن عبادت کرتے رہیں، اللہ کی تسبیحاں نکالتے رہیں، کسی کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ کہیں گے یہ دین مسجدوں سے نکل کے معاشرے میں آ جائے، ریاست میں آ جائے، سیاست میں آ جائے، عدالت میں آ جائے، بازار میں آ جائے، تو صرف پاکستان کے حکمران نہیں، امریکہ اور یورپ تک کے سامراجی جو قوتیں ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کو مسجد کے دین سے خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم مسجد کے دین سے خطرہ نہیں ہے، اس دین سے خطرہ ہے جو ریاست میں آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں عبادت کے لیے آئے تھے، ہاں عبادت کروانے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن آپ اپنے ممبر کا جس کو وارث بنا کے گئے ہیں، اسی کو ریاست کا، اسی کو سیاست کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے، ایمانداری سے، کیا حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ ریاست کے امام حضرت ابو بکر تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ حضرت عثمان ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں۔ گویا رسول اللہ کا منہج یہ ہے، ہمارے اسلاف کا منہج یہ ہے کہ ریاست کا امام بھی، سیاست کا امام بھی وہ بن سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت کروا سکے، جو خطبہ جمعہ پڑھا سکے۔ آپ ایک عام مولوی کو تو مسجد کے مقتدیوں سے آگے کھڑا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء دین اور طلباء دین ان چور اور لٹیرے سیاستدانوں کے پیچھے چلے۔ علماء اور دین کے طلباء رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں، پیشوا اور آگے چلنے کے لیے آئے ہیں، آگے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی لٹیرے، جگیردار، وڈیرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے سمیت اپنے بات کرتا ہوں، اپنے مسلک کے سمیت بات کرتا ہوں، آج ہم
خاص طور پہ میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں الحمدللہ توحید پرستوں کا ایک ضلع ہے لاکھوں کی تعداد میں. میں ابھی دیوبند اور بریلوی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام پسند ہے ان کی بات نہیں کر رہا, صرف آپ اہل حدیث یہاں پہ لاکھوں میں ہیں. پورے ملک کے اندر آپ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر, دین پسندی کی بنیاد کے اوپر, اسلام پسندی کی بنیاد کے اوپر ایک حلقہ نہیں جیت سکتے. ایک حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے, ایم پی اے نہیں جیت سکتے. ایم پی اے تو بڑی دور کی بات ہے, ایک یونین کونسل کا چیئرمین نہیں جیت سکتے. وجہ آپ اور میں مجرم ہیں. آپ نے کہا مولوی ممبر رسول پہ سیاست کر رہا ہے. سبحان اللہ. سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے جب وہ جاتے تھے ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا اور وہ ان کا سیاسی وارث بھی ہوا کرتا تھا. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف ممبر رسول کے وارث ہوں گے, تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے. آپ کو یہ دھوکہ اور مغالطہ ایسا ڈالا گیا. آج ماشاءاللہ اہل حدیث سارے کے سارے کوئی نون لیگ میں ہے, کوئی پی ٹی آئی میں ہے. آج جو باقی بچے ہیں وہ پیپل پارٹی میں ہیں. اور ان جماعتوں کو ووٹ دو, 75 برس گزر چکے ہیں. ہر جماعت کو آپ نے ازما لیا, اسلام کو نہیں ازمایا. جس کی بنیاد پہ یہ وطن بنا تھا اس کو آپ نے موقع نہیں دیا. کس کو ووٹ دینا؟ نون لیگ کو. کس کو ووٹ دینا؟ پی ٹی آئی کو. 2 ووٹ. قاری صاحب بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ان سے فتویٰ لیجئے. ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہو چکا. ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے کس نے منظور کیا؟ کچھ کہتے ہیں جی نون نے کیا, کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایاز صادق نے اس بل کو پیش کرنے کی اجازت دی, نوید قمر نے پیش کیا, شیری مزاری اس کی سپوکس مین ہے. تینوں بڑی لبرل سیکولر پارٹیاں جو ہیں انہوں نے یہ بل منظور کیا. اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا, آپ نے جو ووٹ نون کو دیا ہے, جو پی ٹی آئی کو دیا ہے, آپ اس گناہ میں علماء سے فتویٰ بھی لے لیجئے, آپ اس گناہ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ او اللہ کے لیے ڈر جاؤ, اللہ کے لیے اسلام کو, اسلام پسندوں کو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. جو مذہبی جماعت ہوتی ہے, مذہبی جماعت کا کردار کیا ہے؟ علامہ شہید کی اگر آپ افکار و نظریات پڑھتے ہوتے تو آج ہم اتنا منہج سلیم سے ہٹ نہ جاتے. علامہ صاحب نے کہا تھا نہ میں اقتدار کا حریص ہوں, نہ اقتدار کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کو آنا نہیں چاہیے, نہ حریص ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث اقتدار میں آئیں ہی نہ, بلکہ میں مذہبی جماعتوں کو ایک محتسب کے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں مثال دے رہے ہیں, ہمارے پاس حلقے نہیں ہیں, ہم حلقے نہیں بنا رہے تو ساری زندگی 75 برس گزر گیا, اب بھی نہیں بنانے. آج ہی محنت شروع کیجئے, جب تک نہیں بنتے تب تک لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ مل جائیں, آپ کے پاس حلقہ ہو یا نہ ہو, آپ متحد ہو جائیں, آپ افرادی قوت مہیا کریں, آپ ایک پریشر گروپ بن جائیں. مذہبی جماعتیں محتسب ہوتی ہیں. کس طرح؟ اس کی کیا مثال ہے؟ یہ کنگن پور کا علاقہ ہے, یہاں پہ کوئی کمپنی آتی ہے, ایریل ہے, مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی کمپنی آتی ہے, وہ فحاشی پر مبنی بینرز لگا دیتی ہے, خواتین کی اخلاق باختہ پوسٹر لگاتی ہے. آپ ایم این اے نہیں ہیں, آپ ایم پی اے نہیں ہیں, کوئی بات نہیں. آپ کے پاس یونین کونسل کی سیٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. آپ کے پاس ایسی سٹریٹ پاور تو ہونی چاہیے, ایسے نوجوان تو ہونے چاہیے کہ جو اسلام کے خلاف کوئی بھی عمل ہو اس کے خلاف سڑک کے اوپر پرامن اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکے. اللہ کی قسم اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ لوگ متحد ہو جائے, بکھرے ہوئے ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے, بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے. بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارا تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, آپ کے سامنے بطور مثال رکھتا ہوں. 20 کیس ہیں. آج ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہوا, مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں, تھی نا, تھی, اور جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم آپ احتجاج کریں. ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو منظور کر سکے. اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہ ہو, آپ مؤثر احتجاج کر کے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں.
जिमखाना क्लब का वाकया आपके जहन में होगा, वहां पे पगड़ी के साथ दाखले के ऊपर पाबंदी को लगाया गया। उस शख्स ने, उस भाई ने हमसे भी रब्ता किया कि इलामा साहब बड़ी ज्यादती हुई है मेरे साथ, कि उन्होंने कहा कि जिमखाना का प्रोटोकॉल है कि पगड़ी के बगैर आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो मैंने अंदर दाखिल होने की बजाय अपने सर के ऊपर सुन्नत रसूल को सजाना मुनासिब समझा और मैं जिमखाने से वापस आ गया। हमने उसके खिलाफ एहतजाज की कॉल दी, और आपको पता है जिमखाने के जो मामलात हैं बड़े ऊपर इदारों से रिलेटेड थे। मैंने उनके साथ मुज़ाकरात किए, मैं कहा हमें एहतजाज का हक है, हम आपके जिमखाने के बाहर 1000 नौजवानों के सरों के ऊपर पगड़ी रख के 1 घंटा खड़ा होना चाहते हैं। यकीन मानिए सिर्फ इस मुज़ाकरात और ऐलान के बाद उन्होंने अपने कवानीन में तब्दीली की और आज जिमखाने के अंदर पगड़ी समेत आप दाखिल हो सकते हैं। ये क्या सीट होना जरूरी होती है? सीट होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, सीटों के लिए, हल्के बनाने के लिए ये जिद्दोजहद करने की जरूरत है, लेकिन आपने, बहुत से लोग खामखा अशकालात उठाते हैं और मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मैं तुलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। ये मनहज के खिलाफ जो बातें हैं कि सारी जिंदगी सेकुलर पार्टीज की, लिबरल पार्टीज की नौकरी और चाकरी करो, चोरों और लुटेरों को अपना हाकिम बनाओ, इनको वोट भी दो, इनको नोट भी दो, इनकी सपोर्ट भी करो, फिर आपके ऊपर कोई मुश्किल आए ये आपके ऊपर पर्चे भी कटवाएं और खुद ही पर्चे कटवाने के बाद आपको रिहा भी करवाएं और आप इनकी बल्ले बल्ले करते रहे। वक्त आ गया है कि इस्लामी जमातों को मुत्तहिद होना चाहिए, इस्लाम पसंदों को मुत्तहिद होना चाहिए। एक कुव्वत और ताकत, एक स्ट्रीट पावर, आप सबको इस कॉज के लिए, इस मिशन के लिए, अल्लामा शहीद के उस ख्वाब को पाया तकमील पहुंचाने के लिए जो उन्होंने ज़ियाउल हक को कहा था, जा मेरी असम्बली में 1 सीट मौजूद नहीं है लेकिन खिलाफ शरीयत, अगर तू कोई शरीयत बिल पास कर सकता है मेरे होते हुए तो पास करके दिखा दे। आप खिलाफ इस्लाम बिलों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें, अगर ट्रांसजेंडर बिल के खिलाफ हमें धरना देना पड़ा, इस दिबाल रोड के ऊपर हम देने के लिए तैयार हैं। खत्म नबूवत की दिफा की जंग लड़ने के लिए तैयार है, दिफाए सहाबा की जंग लड़ने के लिए तैयार है, दिफाए हरमैन शरीफैन की जंग लड़ने के लिए तैयार है। फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की हैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।